آپ دیکھیں جناب محترم نایاب بلیاوی صاحب نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بھی پیش کیا، آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے جو حالات ہیں، پوری دنیا کے، میں ہندوستان کے حالات، ہندوستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ، ہندوستان میں ہم بڑی باعزت زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے اچھی زندگی شاید کوئی ہندوستان میں نہیں گزار رہا ہے، لیکن جو پوری دنیا کے حالات ہیں اس حالات کے حوالے سے ہم حسینیوں سے کم آج لوگ کچھ باہر والے بھی اور کچھ اپنے والے بھی ہم سے حسینیت کا ثبوت مانگ رہے ہیں بطور بعنوان عزاداری، بعنوان مجلس و ماتم۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بڑی تیزی سے لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 2 منٹ میں اگر آپ نے ماحول بنا لیا تو ایک مہمان شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ حضرات ادھر والے بھی تھوڑا سا آ جائیے اور پیچھے والے بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ پورے آپ دنیا میں دیکھیں ہم سے ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ میں 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہیں سے میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کس شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میری فہرست میں اس وقت 3 یہاں پر موجود شعراء کرام ہیں جنہیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جناب محترم فیضان منگلوری صاحب جو پہلی بار تشریف لائے، جناب مکیش درپن صاحب اور جناب سجاد ہلوری صاحب، یہ تینوں شعراء کرام، بیرونی شعراء کرام مشہور تشریف فرمائے، اور جناب گلریز نقی صاحب اور جناب بلال کاظمی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور مقامی شعراء کرام بھی ہے۔ وقت بہت کم ہے، فہرست بہت طویل ہے۔ آپ حضرات جو باہر تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرش محفل پہ تشریف لے آئیں۔ محفل کے دوسرے دور کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے کہ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین۔ دیکھیے اب یہی سے آپ آمادہ ہو جائیں، اور بطور خاص کے مصرے پہنچا رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا، مولائیوں کے حوالے سے اور حسینیوں کے حوالے یہ مصرے کر رہا ہوں۔ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین۔ زمانہ میں نے کہا صرف 2 سے 3 منٹ میں آپ کا لوں گا اور یہیں سے شاعر کو پیش کر دوں گا۔ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے۔ زمانہ مانگ رہا، دیکھیں میں نے کہا کہ اگر آپ بیدار ہو کر سنیے، ایک بہترین شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے۔ زمانہ مانگ رہا، تھوڑا سا بھائی نزدیک آ جائیے نا، نزدیک آ کر مجھے سنیے زمانہ، تاکہ تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جائے، ہمارا بھی حوصلہ بڑھ جائے گا۔ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین۔ ملاحظہ فرما لے بھائی، یہ لوگ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں مصرے سن لیجئے گا، چاہے جیسے بیٹھو بھائی، آرام سے بیٹھو، مگر مصرے ذہن سے سننا کہ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے تو یزیدیت کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے، یزیدیت کی کلائی مروڑنے کے لیے، یزیدیت کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ یا مسلسل باب الحوائج کی مدح کی، جناب سرور نواب سرور صاحب نے عجیب 4 مصرے سرکار باب الحوائج کے لیے کہے، عجیب مصرے کہے ہیں، ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ جناب سرور نواب سرور نے جب مدح باب الحوائج کی تو جناب سرور نواب سرور کہتے ہیں وفا میں ایک، تحمل میں ایک، بات میں ایک۔ سرکار باب الحوائج کی مدح کی ہے لکھنؤ سے جناب سرور نواب سرور صاحب نے کہ وفا میں ایک، تحمل میں ایک، بات میں ایک، ہے ذات حضرت عباس کل صفات میں ایک۔ وفا میں تیسرا چوتھا مصرع آپ کی عقیدتوں کے حوالے، وفا میں ایک، تحمل میں ایک، بات میں ایک، ہے ذات حضرت عباس کل صفات میں ایک۔ تو یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا، یہی سے وحدت یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا۔ دعا علی نے بھی مانگی مگر حیات میں، یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا، یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا۔ دیکھیں تھوڑا سا بیدار ہو جائے ایک مہمان شاعر کو سننے کے لیے۔ یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا، یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا، یہی سے وحدت عباس کا ثبوت ملا۔ دعا علی نے بھی مانگی مگر حیات میں ہے، دعا علی نے بھی مانگی مگر حیات میں ہے۔ یا جناب معصوم اعظمی نے کہا کہ ثابت قدمی ہے کہ قدم گاڑ دیا ہے، ثابت قدمی ہے کہ قدم گاڑ دیا ہے، تاریخ کے سینے میں قلم گاڑ دیا ہے، ثابت قدمی ہے کہ قدم گاڑ دیا ہے، تاریخ کے سینے میں قلم گاڑ دیا ہے۔
اب جھک نہیں سکتا کبھی شبیر کا پرچم، عباس نے ہر دل میں علم گاڑ دیا۔ اب جھک نہیں سکتا کبھی شبیر کا پرچم، اب جھک نہیں سکتا کبھی شبیر کا پرچم، اب جھک نہیں سکتا کبھی شبیر کا پرچم، عباس نے ہر دل میں علم گاڑ دیا ہے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں ایک مہمان شاعر کو سننے کے لیے جو حضرات باہر تشریف فرما ہے، اندر تشریف لے آئیے، کہ ثابت قدمی ہے کہ قدم گاڑ دیا ہے، تاریخ کے سینے میں قلم گاڑ دیا ہے، اب جھک نہیں سکتا کبھی شبیر کا پرچم، عباس نے ہر دل میں علم گاڑ دیا ہے، عباس نے ہر دل میں علم گاڑ دیا ہے۔ ایک مطلع اور دو شعر، جس کے دو شعر آپ کے سنے ہوئے ہیں، ایک نیا شعر میں سنانا چاہتا ہوں۔ کسی زمانے میں یہ مصرے میں نے کہے تھے، سن لیجئے گا تھوڑا سا ایک ماحول بنا کر، کہ علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے۔ میں نے کہا اس کے بعد میں مصرے شاید نہ پڑھ پاؤں۔ علقمہ چلو میں قبلہ مصرے، یہ مصرے ملاحظہ فرما لیجئے گا، یہ میرے اپنے مصرے ہیں۔ علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے۔ علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے، بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے، بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے، بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے، ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس، ایک سائل کی طرح۔ بس سب مل کر آخری شعر پر جو شعر سنانے جا رہا تھا وہ شعر سنیے اور شاعر کو سنیے۔ ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے، تو آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں، آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، تو حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں۔ قبلہ یہ مصرے ملاحظہ فرما لیجئے گا، اگر کوئی نئی بات ہوگی تو دعا چاہوں گا آپ حضرات سے، کہ حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں، حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں، وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے، حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں، حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں، وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے۔ حضرات دیکھیے، میں جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں دیکھیے جو مہمان شاعر آیا ہے اس کا ایک حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ بھرپور سماعت اسے ملے، ورنہ میں آپ کو بتا دوں شاعر جو مہمان شاعر آئے گا وہ آپ سے کوئی شکایت نہیں کرے گا، بعد میں ہمارا کان پکڑے گا کہ ہم کو ایسے وقت میں پڑھا دیا کہ جب کوئی سننے والا نہیں تھا، جس کو بھی۔ لہٰذا یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ناظم میرے ساتھ بھی کرتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں ارے بھیا ذرا وقت ماحول بنانا چاہیے تھا، وقت بنانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد مجھے بلانا۔ میں نے کہا بس اس کے بعد میں مصرے نہیں پڑھوں گا، جو کچھ پڑھنا ہے میں ابھی پڑھ کر شاعر کا ماحول شاعر کے لیے ماحول بنا دیتا ہوں، ایک بار ماحول بن جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس جو شعراء کی فہرست ہے وہ ایسی فہرست ہے کہ بس صرف تعارف کرانا رہے گا، کسی ماحول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس مصرع سن لیجئے گا کہ لباس اور نہ پے کر حسین دیکھتے ہیں، جناب نصیر اعظمی، لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین۔ دیکھیں جاگ کر سننا ہے، یہ صرف 4 شعر سناؤں گا، جاگ کر سن لیجئے۔ لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں حسین ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ لباس، بھیا آپ سب مل کر بولیں گے، لباس اور نہ، دیوار چھوڑ کر بھائی تھوڑا سا آگے، لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ تو میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سم 72 حسین ہے،
میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں. دیکھیں تھوڑا سا اور یہی ماحول تھوڑا سا آنے والے شاعر کے لیے. لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں. عاشق بھائی بڑی تیزی سے آئیے. میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سم 72 حسین دیکھتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں، عاشق بھائی آگے آ جائیے. میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سم 72 حسین دیکھتے ہیں. تو میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں، میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں. مجھے یقین ہے میرا گھر حسین ہے. میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں، میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں. مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. تو عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے. مصرع پیش کر رہا ہوں، چاہے جیسے سننا بڑے اطمینان سے. عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے. جاگنے کو سماعت فرما لیں. عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے. آزاد جماع سے دلا کر حسین دیکھ. عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے. آزاد جماع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. ہلکے سے مصرع پڑھا گیا شاید اسی لیے نہیں پہنچا. میں چھوڑ آیا ہوں، تھوڑا سا اور تیز پڑھوں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. آخری شعر ہے. میں چھوڑ آیا ہوں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی پہ. میں چھوڑ آیا ہوں مصرع. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. سلا کی نوک پہ جا کر حسین دے. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں. آئیے حضرات اسی کے ساتھ ان تمام مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں آپ کے اس دیار میں پہلی بار تشریف لائے ہوئے بے پناہ اور بہترین لب و لہجے کے شاعر جناب محترم فیضان منگلوری صاحب سے کہ تشریف لے آئیں. پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں. حاضر کرتا ہوں بلا کسی تمہید کے. نہیں ہے آپ سے میرا مقصد یہ ہے کہ جلد پڑھوں گا اور انشاءاللہ کچھ شعر آپ تک پہنچ جائیں تو میرے لیے دعا کیجیے گا. لیکن اتنا نہیں پڑھوں گا جتنا نایاب بلیاوی صاحب نے پڑھا ہے. یہ مطمئن رہیں آپ. نہیں ہے آپ سے جو آشنا ابو طالب. نہیں ہے آپ سے جو آشنا. بہت جلدی کچھ میٹر آپ کو دینا ہے مولانا فرمائے. نہیں ہے آپ سے جو آشنا ابو طالب. خدا سے ان کا نہیں واسطہ ابو طالب. نہیں ہے آپ سے جو آشنا ابو طالب. خدا سے ان کا نہیں واسطہ ابو طالب. یہ سب مقام مقدس تیرے تبرک ہے. مدینہ شام و نجف کربلا ابو طالب. یہ سب مقام مقدس تیرے تبرک ہے. یہ سب مقام مقدس تیرے تبرک ہے. مدینہ شام و نجف کربلا ابو طالب. اگرچہ ان کے کمالات کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں دکھا کوئی دوسرا ابو طالب. اگرچہ ان کے کمالات کچھ نہیں ہے تو پھر اگرچہ ان کے کمالات کچھ نہیں ہے تو پھر مدح جناب ابو طالب میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں مولانا فرمائیں. اگرچہ ان کے کمالات کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں دکھاؤ کوئی دوسرا ابو طالب. وہ جس کی نعت پڑھے ساری کائنات خدا. مصرع نظر کر رہا ہوں مولانا فرمائیں. اہل ذوق حضرات یہاں موجود ہے بلا کسی تمہید کے مصرع نظر کر رہا ہوں. وہ جس کی نعت پڑھے ساری کائنات خدا. قصیدہ اس نے پڑھا ہے تیرا ابو طالب. وہ جس کی نعت پڑھے ساری کائنات خدا. وہ جس کی نعت پڑھے ساری کائنات خدا. قصیدہ اس نے پڑھا ہے. یہیں سے اپنے سلسلے کو جوڑتا ہوں. قصیدہ اس نے پڑھا ہے. مولانا امید اعظمی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ شہزادی کی حال سے اگر
یہاں شعر نہ ہو تو ادھوری محفل ہے، یہیں سے ایک سلسلہ جوڑتا ہوں، اور یہ بھی شرف ہے کہ بارگاہ میرا میں عرض کرتا ہوں مطلع جناب سیدہ کے حوالے سے. کہتا ہے دل پکار کے دن رات فاطمہ، کہتا ہے دل پکار کے دن رات فاطمہ، بیٹوں کی اپنے دے مجھے خیرات فاطمہ، قرآن کی کہہ رہی ہیں یہ آیات فاطمہ، اسلام پر ہے تیری عنایات فاطمہ. سنتے رہیے انشاءاللہ لطف آئے گا. اسلام پر ہے تیری عنایات فاطمہ. بارگاہ میرا میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے دیکھیں. اسلام پر ہے تیری عنایات فاطمہ، قبلہ اسلام پر ہے تیری عنایات فاطمہ، نسلیں مخالفین کی برباد ہو گئی، زندہ ہے آج بھی تیری سعادت فاطمہ. نسلیں مخالفین کی برباد ہو گئی، نسلیں مخالفین کی برباد ہو گئی. نسلیں مخالفین کی برباد ہو گئی. میری طرف شکریہ. میرے بھائی کرمان صاحب منگلور گئے تو انہوں نے سماعتوں کا جیسے کہا اس سے زیادہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرات میں گزارش کرتا ہوں، التماس کر سکتا ہوں آپ حضرات سے کہ تھوڑا آگے سمٹ آئیں. امید اعظمی صاحب میرے معتبر تھے، ذرا سا جی نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو میں آپ کو کچھ شعر سناؤں. جی نسلیں مخالفین قرآن کی کہہ رہی ہیں یہ آیات فاطمہ، اسلام پر ہے تیری عنایات فاطمہ، نسلیں مخالفین کی برباد ہو گئی، زندہ ہے آج بھی تیری سعادت فاطمہ، زندہ ہے آج بھی تیری سعادت فاطمہ. چاہتوں کے ماں سوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا. عرض کرتا ہوں مطلب بڑے اعتماد کے ساتھ، چاہتوں کے ماں سوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا، دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا. چاہتوں کے ماں سوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا. یا علی یا علی یا علی یا علی، ذرا میرے ساتھ جڑیے انشاءاللہ. چاہتوں کے ماں سوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا، دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا، دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا. بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا، بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا. بڑھ گئے جب حادثات زندگی، ایک منزل تک جڑے میرے ساتھ انشاءاللہ لطف آگا. وقت کی دہلیز پر قبلہ، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا. جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا. جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، جب سوال اٹھا کہ نسواں کے شکریہ بڑھ گئے جب جی قبلہ جسارت کے ساتھ قبلہ ظفر الحسن صاحب کی موجودگی میں لب کشائی. عرض کرتا ہوں امید بھائی، بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا. وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا. بہت جلدی سے پڑھوں گا انشاءاللہ. نایاب بلیاوی صاحب سے انشاءاللہ آدھے وقت میں کوشش کروں گا، میں طالب علم ہوں آپ کے درمیان. عرض کرتا ہوں وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا. قبلہ شعر سنیں انشاءاللہ، شاید نئی بات ہو درپن میں. وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا. اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو حسین. مصرع نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو حسین، ایک ششمہ ہے کا قد سب سے بڑا لکھنا پڑا. اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت، اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے شکریہ بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا، وقت کی دہلیز پر
کربو بلا لکھنا پڑا، وقت کی دہلیز پر کربو بلا، جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا، اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو حسین، ایک ششماہے کا قد سب سے بڑا لکھنا پڑا، ایک ششماہے کا قد سب سے بڑا لکھنا پڑا، ایک بار ہے دو بار ہے سو بار ہے عباس، ایک بار ہے دو بار ہے سو بار ہے عباس، ہم کو تیرے پرچم سے بہت پیار ہے عباس، ایک بار ہے دو بار ہے سو بار ہے عباس، جڑیے میرے ساتھ انشاءاللہ، ایک بار ہے قبلہ، ایک بار ہے دو بار ہے سو بار ہے عباس، ہم کو تیرے پرچم سے بہت پیار ہے عباس، تو یہ سوچ کے رکھتے ہیں تیرے در پجبی نے، قدموں میں تیرے وقت کی رفتار ہے عباس، یہ سوچ کے رکھتے ہیں تیرے در پہ جبی نے، قدموں میں تیرے وقت کی رفتار ہے عباس، قدموں میں تیرے وقت کی رفتار ہے عباس، ہر ظلم سے کہہ دو کہ قدم سوچ کے رکھے، اہل نظر حضرات موجود ہیں، مجھے بلا فرمائے، ہر ظلم سے کہہ دو، ہر ظلم سے کہہ دو کہ قدم سوچ کے رکھے، سویا نہیں ہے آج بھی بیدار ہے عباس، سویا نہیں ہے آج بھی، ہر ظلم سے کہہ دو کہ قدم سوچ کے رکھے، سویا نہیں ہے آج بھی بیدار ہے عباس، تیری ہر سانس تھی، ہر سانس تھی مصروف عبادت عباس، تیری ہر سانس تھی، ہر سانس تھی مصروف عبادت عباس، آخری وقت بھی کی شہ کی زیارت عباس، میں نے مطلع نظر کیا آپ کے، تیری ہر سانس تھی مصروف عبادت عباس، آخری وقت بھی کی شہ کی زیارت عباس، تجھ کو لڑنے کی اجازت جو کہیں مل جاتی، وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت عباس، وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت عباس، وقت سے پہلے ہی، حضرات چار مصرے اور مولا عباس کے حوالے سے بالکل چوتھا اور تیسرا مصرع نظر کر رہا ہوں، مولانا فرمایا حیدر نے مصلی، یہ شعبان کا مہینہ ہے اس لیے پڑھنا ضروری سمجھ رہا ہوں، مولا عباس کی ولادت ہے، کوئی مولانا تصدیق کریں گے 17 شعبان ہے یا 4 شعبان، لیکن 4 مصرے پڑھنا مقصود ہے، مولانا فرمائے کہ حیدر نے مصلی پر نمازوں میں دعا کی، سنیں انشاءاللہ التماس دعا کے ساتھ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، حیدر نے مصلی پر نمازوں میں دعا کی، نعمت یہ خداوند نے تب جا کے عطا کی، حیدر نے مصلی پر نمازوں میں دعا کی، نعمت یہ خداوند نے تب جا کے عطا کی، 2 مصرے خاص طور سے، نعمت یہ خداوند نے تب جا کے عطا کی، آسان نہیں عباس کے رتبے کو سمجھنا، عباس کے جھولے کو اماموں نے ہوا کی، آسان نہیں عباس کے رتبے کو سمجھنا، آسان نہیں عباس کے رتبے کو سمجھنا، آسان نہیں عباس کے رتبے کو سمجھنا، عباس کے جھولے کو اماموں نے ہوا کی، 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 یوں ہی میدان سے ناصر کوئی بھی شہکا نہیں جاتا، میں نے عرض کیا تھا، درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ میں بہت جلدی سے پہلی مرتبہ آیا تو لہٰذا کچھ شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، عرض کرتا ہوں اس مصرے کے ذیل میں، امام وقت نے آواز تو سوچا نہیں جاتا، عرض کرتا ہوں کہ یوں ہی میدان سے ناصر کوئی بھی شہکا نہیں جاتا، کہ جیسے چھوڑ کر انسان کو سایہ نہیں جاتا، کہ جیسے چھوڑ کر انسان کو سایہ نہیں جاتا، بنا دیجئے میرے اشکوں کو زینہ میری مرکت کا، میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا، میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا، تکبر قصر دولت پر تیرا بیکار ہے واعظ، جہاں اعمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا، تکبر قصر دولت پر تیرا بیکار ہے واعظ، تکبر قصر دولت پر تیرا بیکار ہے واعظ، تکبر قصر دولت پر تیرا بیکار ہے واعظ، جہاں اعمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا، وہاں پہ، اور بارگاہ مولا میں آپ سب کی جانب سے شعر پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمائیں، جہاں اعمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا، تو پلا دیتی ہے مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، پلا دیتی ہے مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا،
پلا دیتی ہے مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، ہمارے گھر میں پلا دیتی ہے مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا، ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا۔ مولانا موجود ہیں، یہ ایک ہم پہ الزام ہے کہ امام حسین کو ہم نے قتل کیا اور ہم ہی اشک برسا رہے ہیں، اس کا جواب دینے کی کوشش کی عرض کرتا ہوں۔ پلا دیتی ہیں مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا، تکلم ریز ہے رشتہ، تکلم ریز ہے رشتہ غم شاہ دو عالم سے، تکلم ریز ہے رشتہ غم شاہ دو عالم سے، زبردستی کسی کے سوگ میں رویا نہیں جاتا، تکلم ریز ہے رشتہ غم شاہ دو عالم سے، زبردستی کسی کے سوگ میں رویا نہیں جاتا۔ اور یہ شعر تکلم ریز ہے رشتہ غم شاہ دو عالم سے، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، بلکہ رحمت کہا جائے، اور یہ دو شعر، ایک تضمین اور ایک شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمایا۔ تکلم ریز ہے رشتہ غم شاہ دو عالم سے، زبردستی کسی کے سوگ میں رویا نہیں جاتا، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے۔ تارا گڑھ میں مصرع پڑھو، ملاحظہ فرمائے، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، یہ کہہ کر شاہ نے کسوٹی کا جو ہیرا ہو، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا۔ اور یہ تضمین بھی ملاحظہ فرمائے، میرے حق میں دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ کہہ کر شاہ نے، سجاد بھائی، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو، بنا دیجئے میرے عشقوں کو زینہ میری مرکت کا۔ چھوڑیں، وقت ہے نا، بس 5 یا 7 منٹ اور آپ کی۔ یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست، مخاطب ہو جائے، میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، لیکن جب تک ہوں تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، تو گرا کر خود کو جھولے سے، تضمین ملاحظہ فرمائیں، گرا کر خود کو جھولے سے، گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننھے مجاہد نے، امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا، گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننھے مجاہد نے، گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننھے مجاہد نے، گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننھے مجاہد نے، امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا۔ مصرع قبلہ یہ تھا کہ ہے کوئی دنیا میں جو دریا بھی ہو پیاسا بھی ہو، آپ تعمیل حکم میں یہ چند شعر، ہے کوئی دنیا میں جو دریا بھی ہو پیاسا بھی ہو، نظر کر رہا ہوں مطلع، صاحب ذوق حضرات ہیں یہاں موجود ہیں، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتے ہوئے مطلع نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ایک محافظ، چچا ذرا جاگ کے سنیں، ایک محافظ، مصرع پھر نظر کر رہا ہوں میں، نہیں آپ کے اگر برابر میں کسی کو نیند آ جائے تو اسے رزق مودت تقسیم ہو رہا ہے، تو اپنے اپنے حصے کا رزق یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ ہے کوئی دنیا میں جو دریا بھی ہو پیاسا بھی ہو، ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو، پوری توانائی کے ساتھ پڑھوں، آپ حضرات کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو جس کے ہونٹوں پر تلاوت برسرے نیزہ بھی ہو، ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو جس کے ہونٹوں پر تلاوت، شعر سنے بھائی بہت محنت کے ساتھ اور انشاءاللہ، ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو جس کے ہونٹوں پر تلاوت برسرے نیزہ بھی ہو، ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر،
ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو۔ ایک محافظ مولانا بلال کاظمی صاحب، حسینی ادب کا وہ نام ہے جو یقیناً جس پہ ہم کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آگے تشریف، مولانا سید بلال کاظمی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، ان کی آمدگی بھی آپ حضرات نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ میں نے عرض کیا حق گوئی اگر بارگاہ مولا سے نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ حسینی ادب کا معتبر نام جناب بلال کاظمی صاحب، نظر کر رہا ہوں کہ ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو۔ کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو۔ کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، کیا سنے گا اور سنائے گا، ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو۔ کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو، روز محشر اس کا بھی ہوگا بخیلوں میں شمار، جیب میں ہو جس کے پیسہ خرچ سے بچتا بھی ہو، روز محشر اس کا بھی ہوگا بخیلوں میں شمار۔ روز محشر اس کا بھی ہوگا بخیلوں میں شمار، میرا نظر یہ نہیں تو میں تو ایک حدیث نوٹ کی، روز محشر اس کا بھی ہوگا بخیلوں میں شمار۔ جس شعر کے لیے مجھے حکم ہے وہ میں نظر کر رہا ہوں، تعمیل حکم ہے یہ شعر، دیکھیں بھائی آپ کو خاص طور سے دعا چاہتا ہوں، آخری فرد تک شعر میں نظر کر رہا ہوں، اگر پسند آئے تو میرے والدین کے حق میں دعا کیجیے گا، نظر کر رہا ہوں شاید نیا خیال ہو، عرض کرتا ہوں کہ روز محشر اس کا بھی ہوگا بخیلوں میں شمار، جیب میں ہو جس کے پیسہ اس خرچ سے بچتا بھی ہو، ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ہوتا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہوں فضا بھی ہوں، ہوتا ڈھونڈ کر لاؤ، آپ کی داد میرے لیے سند ہے بہرحال، ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو۔ کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو۔ حضرات ایک مطلب اور دو تین شعروں کے لیے حکم ہے، کہیں تو میں پڑھ دوں نہیں تو طرح پہ عرض کرتا ہوں کہ یا علی، اس کے تمہید میں چار مصرے، یا علی دونوں جہاں میں آفسا کوئی نہیں، یا علی دونوں جہاں میں آفسا کوئی نہیں، شیر کہلائے بہت شیر خدا کوئی نہیں، یا علی دونوں جہاں میں آفسا کوئی نہیں، شیر کہلائے بہت شیر خدا کوئی نہیں۔ یہ بانیان پروگرام کی جانب سے شعر پیش کر رہا ہوں بارگاہ مولا میں، عرض کرتا ہوں کہ یا علی دونوں جہاں میں آفسا کوئی نہیں، شیر کہلائے بہت شیر خدا کوئی نہیں، ہر خوشی میں مدح مولا اور غم میں یا حسین، اس سے بڑھ کر زندگی کا فیصلہ کوئی نہیں، ہر خوشی میں مدح مولا اور غم میں یا حسین، ہر خوشی میں مدح مولا اور غم میں یا حسین،
اس سے بڑھ کر زندگی کا فیصلہ کوئی نہیں، وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے، وہی خاص طور سے ردیف شعراء کرام کی نظر، وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے ہے، وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے۔ بہت جلدی اس کے ساتھ شعر پڑھا ہوں، تعمیل حکم میں ایک مطلب اور 2-3 شعر ہیں، عرض کرتا ہوں۔ وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے ہے، یہ بات دشمن ایمان کو بھی کہنا پڑی، خدا کا شیر شجاعت میں سب سے آگے ہے، یہ بات دشمن ایمان کو بھی کہنا پڑی، خدا کا شیر شجاعت میں سب سے آگے۔ حضرات جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے دیوبند شریف بہت کم دوری پر ہے، وہاں سے منتخب کرتے ہوئے میں نے یہ شعر کہا ہے، نظر کیا، ملاحظہ فرمایا قبلہ حساب نعمت وجیل۔ عرض کرتا ہوں یہ وہی زمین پر عزت میں سب سے آگے ہے کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے، یہ بات دشمن ایمان کو بھی کہنا پڑی، خدا کا شیر شجاعت میں سب سے آگے ہے۔ امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید، امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید، حسینیوں کی تو لعنت میں سب سے آگے ہے، امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید، امیر ہوگا کسی اور کی نظر۔ امیر ہوگا کسی اور کی، انشاءاللہ پھر کبھی۔ امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید، حسینیوں کی تو لعنت میں سب سے آگے ہے۔ سوال نان پدیدی قطارونٹوں کی، علی کا ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے ہے۔ دل غریب میں فیضان یہ مرتب ہے، غم حسین ہی دولت میں سب سے آگے ہے، غم حسین ہی دولت میں سب سے آگے ہے۔ حضرات میں یہیں 4 مصرے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ جو نہیں مصروف غم وہ زندگی کچھ بھی نہیں، جو نہیں مصروف غم وہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ بلال بھائی دوسرا مصرع۔ جو نہیں مصروف غم وہ زندگی کچھ بھی نہیں، کربلا سے ہٹ گئی تو شاعری کچھ بھی نہیں، کربلا سے ہٹ گئی تو شاعری کچھ بھی نہیں، کربلا سے ہٹ گئی تو شاعری کچھ بھی نہیں۔ اور جس کے آنگن میں نہیں بچھتا کبھی فرش عزا، لاکھ کہلائے بشر وہ آدمی کچھ بھی نہیں، لاکھ کہلائے بشر وہ آدمی کچھ بھی نہیں۔ یہ چند شعر میں نے مصرے پہ نظر کیے ہیں، کرتا ہوں یہیں۔ بہرحال مجھے تاریخ زیادہ نہیں، جتنی میری حیثیت ہے اس اعتبار سے مطلب نظر کر رہا ہوں۔ مراد مانگنے آئے ہیں تیرے در میراں، مراد مانگنے، دعائیہ مطلب نظر کر رہا ہوں، مراد مانگنے آئے ہیں تیرے در میراں، بسد کے آل محمد ہو ایک نظر میراں، مصیبتوں میں ہر ایک لمحہ کام آتے ہیں۔ نظر کر رہا ہوں مثلا، مصیبتوں میں ہر ایک لمحہ کام آتے ہیں، سنیں، مصیبتوں میں ہر ایک لمحہ کام آتے ہیں، مصیبتوں میں ہر ایک لمحہ کام آتے ہیں، نہیں ہے چاہنے والوں سے بے خبر میراں، مصیبتوں میں ہر ایک لمحہ کام آتے ہیں، نہیں ہے چاہنے والوں سے بے خبر میراں، نہیں ہے چاہنے والوں سے بے خبر میراں، وسیلہ ان کا امام رضا سے ملتا ہے۔ درود پڑھیں آپ حضرات۔ نہیں ہے مصیبتوں میں ہر ایک لمحہ کام آتے ہیں، نہیں ہے چاہنے والوں سے بے خبر میراں، وسیلہ ان کا امام رضا سے ملتا ہے پاک نسل کے لوگوں میں معتبر میراں، ہے پاک نسل کے لوگوں میں معتبر میراں، شہید کرب و بلا کا قصاص لینے کو، شعر ملاحظہ فرمائے، شہید کرب و بلا کا قصاص لینے کو، امام عصر کی تم بھی ہو ایک سپر میراں، شہید کرب و بلا کا قصاص لینے کو، امام عصر کی تم بھی ہو ایک سپر میراں، امام عصر کی تم بھی ہو ایک سپر میراں،
برائے نصرت سرور بحال روز حساب، برائے نصرت سرور بحال روز حساب، جہاد کے لیے آئیں گے لوٹ کر میران، جہاد کے لیے آئیں گے لوٹ کر میران، جہاد کے لیے آئیں گے لوٹ کر میران، جسے بھی چاہے عطا کر دیں خلد کی خوشبو، جسے بھی چاہیں عطا کر دیں خلد کی خوشبو، ریاض شاہ خراساں کے ہیں ثمر میران، ریاض شاہ خراساں کے ہیں ثمر میران، ریاض شاہ خراساں کے ہیں ثمر میران، نہ کس لیے تیرا فیضان ہو زمانے پر، ہے اہل بیت سے وابستہ تیرا در میران، ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو، ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے خلفا